ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ألا إني وأنت أبو هذا الأمة ومن أقبنا فلعنة الله عليه. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا: اے علی، میں اور تم امت کے باپ ہو. امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے ہیں علم و حکمت کے لیے، معرفت کے لیے، اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے، اس کارخانے سے تمام مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، اللہ کا فضل و کرم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کے لیے سیفٹی اور خدا کی نگرانی میں چھوڑنے کے لیے اس دربار میں ہم آئے ہیں. یقیناً امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: خدا کی لعنت ہو جو اپنے والدین پہ ظلم کرتا ہے، ان کی بات کو ٹھکراتا ہے، انہیں تھوڑا رنجیدہ کرتا ہے، انہیں پریشان کر دیتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے. غلام اپنے مولا کو چھوڑ جائے، اس کے اوپر لعنت. مزدور کی اجرت دینے میں ظلم کرے، اس کے اوپر لعنت. جنت اور جہنم کی چابیاں امیر المؤمنین کے پاس ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں دربار امیر المؤمنین، چھوٹی سی کسی کی بھی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے، اور وہ بھی امیر المؤمنین جو نمائندے پروردگار ہیں، وصی خدا ہیں، وصی رسول ہیں. وہ وصیت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری یہ بات تم تک اور تمہارے تمام چاہنے والوں کا اور نسلوں تک جو ہے اور میرے چاہنے والوں تک پہنچا دے. اسبق ابن نباتہ کتاب فضائل ابن شاہزان میں، اسی طرح الروضہ کتاب میں ہے کہ اسبق نباتہ کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا سر اقدس ابن ملجم لعین کی تلوار سے زخمی ہوا تھا اور آپ کے زندگی کے آخری لمحات تھے، تو میں مولا علی کی عبادت کے لیے گیا، عیادت کے لیے گیا، انہیں پوچھنے گیا. تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے مجھ سے فرمایا: اے اسبق، بیٹھ جاؤ، مجھ سے حدیث سنو. آج کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں سن پاؤ گے، جو چاہے پوچھنا ہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. دربار امیر المومنین میں یہ پیغام تو ساری دنیا کو دینا پڑے گا. اے اسبق، جان لو کہ جس طرح تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، اسی طرح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گیا تھا. تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا: اے ابو الحسن، اٹھیں اور لوگوں سے کہیں کہ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں، اور پھر ممبر پہ جائیں اور میرے مقام یعنی علی سے کہا رسول خدا نے کہ لوگوں سے کہو کہ جماعت کی طرف آ جائیں، مسجد میں حاضر ہو جائیں، اور تم ممبر پہ جاؤ اور ایک زینہ نیچے بیٹھنا، میرے جہاں میں بیٹھتا تھا اس سے نیچے. لوگوں سے کہنا: علی من عق والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ، علی من ابق من موالیہ فلعنۃ اللہ علیہ، علی من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنۃ اللہ علیہ. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی اپنے والدین پر جفا اور ظلم اور ستم کرتا ہے اس پر خدا لعنت کرتا ہے. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی غلام بھی اپنے مولا سے فرار، اپنے آقا سے فرار کرے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. جان لو کہ جو کوئی بھی مزدور کو اجرت اور مزدوری دینے میں اس پر ظلم کرے اس پر خدا کی لعنت ہے. اے اسبق، میں نے اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے انجام دیا ہے. اس دوران مسجد کے کنارے سے کوئی شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے ابو الحسن، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بہت مختصر عبارت ہے، بہت کم بیان کیا. اس کی وضاحت فرمائے. میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا حضرت کی خدمت میں پیش کیا.
اسبق کہتے ہیں کہ اس دوران امیر المؤمنین نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے اسبق اپنا ہاتھ کھولو۔ میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو علی ابن ابی طالب میری انگلی پکڑ کے فرما رہے ہیں اے اسبق جس طرح میں نے تمہاری انگلی پکڑی ہے اسی طرح رسول خدا نے میری انگلی پکڑتے ہوئے فرمایا یا علی الا وانی وانت ابو هذا الامه فمن اقنا فلعنة الله عليه الا وانی انت مولانا هذا الامه فعلى من ابقى عنه فلعنة الله الا وانی انت اجیر هذا الامه ومن ظلمنا اجرنا فلعنة الله۔ اے ابو الحسن بے شک میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، جو کوئی بھی ہم پر ظلم کرے اس پر خدا کی لعنت ہو، بے شک اور آپ اس امت کے آقا اور مولا ہیں، جو کوئی بھی آپ سے بھاگے فرار کرے اس پر خدا کی لعنت، بے شک میں اور آپ اس امت کے اجیر ہیں، ساری امت میری مخروض ہے، جو کوئی بھی ہماری اجرت ہمارا بدلہ ہمارے دولت ہمارا اجر نہیں دے اس پر لعنت اور اس میں دینے میں کوتاہی کرے ظلم کرے۔ ہم سب اجرت دینے آئے ہیں، امیر المومنین کی زیارت ایک اجرت ہے رسول خدا کی، جناب سیدہ سے محبت اجرت رسالت ہے، اس میں کوتاہی کرنا ایک ظلم ہے اور خدا کی اس پر لعنت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسبق کہتے ہیں امیر المومنین اتنی گفتگو کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے، جب دوبارہ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا اسبق تم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میرے آقا مولا۔ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ایک اور حدیث سناؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، خداوند عالم آپ کو اپنے فرمان کی نعمتوں سے نوازے۔ آپ نے فرمایا ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی گلیوں میں سے کسی ایک گلی میں مجھے دیکھا اور اس وقت میں اس طرح سے غمزدہ تھا، رو رہا تھا، میرے چہرے سے غم کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت نے میری طرف دیکھ کے فرمایا اے ابو الحسن میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں پریشان حال دیکھ رہا ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں جسے سننے کے بعد کبھی تمہارا غم نہیں ہوگا، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے، پریشان نہیں ہوں گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو خدائے متعال میرے لیے ایک ممبر بنائے گا جو تمام پیغمبروں اور شہیدوں کے ممبروں سے بلند ہوگا، اور اس کے بعد مجھے حکم دے گا کہ میں ممبر پہ جاؤں، اور پھر تمہیں حکم دیا جائے گا کہ میرے بیٹھنے کی جگہ سے ایک زینہ نیچے جاؤ، اور پھر دو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ تم سے دو زینے نیچے بیٹھیں، اور جب ہم سب ممبر پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر اولین و آخرین میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں حاضر نہیں ہوگا۔ تم سے دو زینے نیچے بیٹھنے والا فرشتہ فریاد کرے گا کہ اے لوگو جو کوئی بھی مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا ہے اب میں اسے اپنا پہچان کرا دیتا ہوں، میں رضوان ہوں، میں خازن بہشت ہوں، بہشت کے خزانے کا رکھنے والا ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا نے اپنے احسان و کرم اور فضل و جلال سے مجھے حکم دیا ہے کہ بہشت کے تمام چابیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ سب چابیاں جنت کی علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دے۔ آپ سب حاضرین اس امر میں گواہ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ کھڑا ہوا جو اس سے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی اسی طرح فریاد کیا، بلند آواز سے کہا تمام لوگوں کو آواز سنیں گے اور وہ کہیں گے اے لوگو جو کوئی مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں ملک خازن دوزخ ہوں، جہنم کا خزانے والا، اس کے پاس چابی ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا نے اپنے احسان و کرم اور فضل و جلال سے مجھے حکم دیا ہے کہ بہشت کی تمام چابیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ ساری چابیاں علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دوں، اور سب حاضر ہو گئے۔ اس وقت علی ابن ابی طالب جنت اور جہنم کی تمام چابیاں لیں گی، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آج کے بعد تم میرے دامن پکڑو
گے اور تمہارے خاندان والے تمہارا دامن پکڑیں گے، اور تمہارے شیعہ جو تمہارے زائر ہیں، چاہنے والے ہیں، تمہارے خاندان کا دامن پکڑیں گے۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اے رسول خدا جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم۔ اسبق کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے آقا اور مولا سے ان دو حدیثوں کو سنا اور اس کے بعد کچھ سننے کا موقع نہ ملا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ دو خصوصیات اور دل نشین باتیں بیان کر چکے، اور اس کے بعد ان کی روح اقدس کفس انصری سے پرواز کر گئی، علی اس دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بے کرا ہے، بہت زیادہ چیزیں ہیں جو امیر المؤمنین کے فضائل اور فضیلت، انہیں تمام فضیلتوں کو ہم لینے آئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی بہشت کی خوشبو 500 برس کے راہ کے فاصلے پر ہے، دور ہے، مگر ماں باپ کا آگ کیا ہوا اور دیوس اس کو نہیں سونگھ پائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کی عورت بدکار ہو اور وہ جان بوجھ کر پرواہ نہ کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اولاد کا صالح ہونا بھی ضروری ہے، نیکوکار ہونا بھی ضروری ہے، اور ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہونا بھی ضروری ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا علم نفس کو زندگی دینے والا ہے اور عقل کو روشن کرنے والا ہے اور جہل کو مار دینے والا ہے۔ ہم باب علم پہ ہیں اور علم کو حاصل کر کے اپنے نفس کو اپنے عقل کو زندگی دے رہے ہیں اور جہالت کو مار دے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں پھر دربار امیر المؤمنین پہ ہیں انشاءاللہ بہت سی چیزیں مہم، بہت اہم تو کوئی کام ہو اور رکا ہوا اور نہ پورا ہوتا ہو اور اپنی زندگی کی مہمات کو پورا کرنا ہے تو یاد رکھیے 2 رکعت نماز، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد للہ رب العالمین اور آیت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترن انا اقل منک مالا ولدا 7 مرتبہ۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 7 مرتبہ، پھر دوسری رکعت نماز پڑھے الحمد کے بعد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد 7 مرتبہ۔ ہر حاجت، ہر دعا، ہر مہم، ہر پریشانی سے نجات اور ہر چیز کی آسانی کے لیے بہترین عبادت ہے۔ خدا دربار امیر المؤمنین میں کسب علم اور حکمت اور محبت حاصل کرنے کے میں توفیق عنایت فرما۔ بہت بڑا سفر، عظیم ترین سفر ہے، کائنات کی مظلوم ترین ہستی کی بارگاہ میں ہے۔ علی مظلوم، بہت مظلوم، ان کے سامنے سارے مظالم ہوتے رہے، علی ابن ابی طالب حکم رسول کے اعتبار سے صبر کرتے رہے۔ خدا علی سے محبت کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے فرمان، ان کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی دولت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جمعے کی سعادت اور برکتیں ہمیں نصیب فرما، اور اسی دربار امیر المؤمنین میں امام زمان کی تائید حاصل ہو اور ان کی زیارت ہو، ان کی محبت ہو اور ان کی رضا کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔